سبجیکٹ اردو، حصہ نظم سراغ راہ جس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت و عافیت والا معاملہ کرے اور ہمیں قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبات، ہم پڑھ رہے تھے نظم سراغ راہ جس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کے بارے میں بیٹا ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ انقلابی شاعر ہیں جن میں تشبیہات و استعارہ کا استعمال کرتے ہیں، لفظوں کی بازیگری ہے، پھر ان کی شاعری جو ہے ان میں ہمیں خیالات اور نظریات کا وہ چیز ہمیں خاص جزو ہے ان کی شاعری کا جو میں عام اس صدی کے شعراء میں ہمیں کم ملتا ہے۔ موقع محل کے مطابق وہ بات باندھتے ہیں اور الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، اور ان کی شاعری ہمیں ایک چیز جو ملتی ہے وہ ہے انقلاب انگیز ہمت ہے، طاقت ہے، اور عمل پر تیار کرنے کے لیے وہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آج بیٹا ہم اس کا شعر نمبر 5 پڑھیں گے۔ یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں۔ عزیز طلبات، کہکشاں رات کو آسمان پر نظر آنے والا سفید سراسا جو اصل میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ۔ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند۔ نیر تابا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ چمکتا ہوا سورج۔ یوں ہی یہ راستہ جس کا نام کہکشاں ہے، اور یہ چاند اور چمکتا ہوا سورج محض نشان قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کیا ہے بیٹا؟ اس کا مفہوم ہے۔ عزیز طلبات، جوش ملی آبادی نے حرکت و عمل اور مسلسل جدوجہد کا درس دلائل سے دیا ہے ہمیں۔ جوش کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کو کیا کر رہی ہے؟ کوشش کا درس دے رہی ہے، کوشش کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ انسان کو عملی جدوجہد کا درس دے رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حرکت اور جدوجہد میں کامیابی اور بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ دیکھیے بیٹا، آسمان پر رات کے وقت جو کہکشاں نظر آتی ہے یہ بھی کسی راہرو کا راستہ ہے۔ دراصل کہکشاں جو ہے لاتعداد ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے ستارے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ زمین سے ایک سفید راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اب شاعر بھی یہ اپنے خیال میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہکشاں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ بھی کسی راہرو کے قدموں کے نشان ہیں جو یہاں سے گزرا ہے۔ جب کوئی سوار تیزی سے گزرتا ہے تو اپنے پیچھے راستہ چھوڑتا ہے نا، اسی طرح یہ کہکشاں جو آسمان پر خوبصورتی کا باعث ہیں، یہ بھی ایک راہ گزر کا راستہ معلوم ہوتی ہے۔ بعض شارحین نے بیٹا اس کہکشاں کو سفر معراج سے بھی جوڑا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں لگتے تھے وہاں کہکشاؤں کی خوبصورتی کیا تھی؟ بکھر جاتی تھی۔ شاعر نے بیٹا یہاں پہ سورج، چاند، ستاروں، کہکشاؤں کو کسی مسافر کے قدموں کے نشان بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی مسافر منزل کی جانب جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس کے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے وہ اپنے نشان چھوڑ دیتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ فلک یعنی آسمان پر وہ ہمیں ظاہر یعنی کہ آسمان پر وہ ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی راہرو یہاں سے گزر رہا ہے۔ گویا زمین و آسمان کے سارے نشانات جو ہیں دنیا کی عظیم ہستیوں کے نقوش پا ہیں، یعنی ان کے نقش قدم ہیں۔ عزیز طلبات، یہ سائنسی حقیقت ہے کہ آسمان پر نہ صرف ستارے بلکہ چاند اور سورج بھی محو سفر ہیں۔ یہ روشن چاند سورج مسلسل سرگرم سفر ہیں۔ یہ چاند اور سورج محض وہ بے بس اور بے جان اجسام نہیں جو زمین کے گرد کئی ارب سالوں سے محو گردش ہیں، بلکہ چاند اور سورج کی وقت سے کیا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کو حرکت و عمل اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ان کا یہ مسلسل سفر جو ہے انجام دنیا کی طرف ایک کیا ہے، ایک سفر ہے۔ جی بیٹا آگے ہے، یوں ہی اگلا شعر نمبر 6 ہے۔ یوں ہی یہ گردے سرے راہ خوش نما تارے، رواں ہے جن کی جبینوں سے حسن کے دارے۔ دیکھیے بیٹا، اور اگر ہم اس کے ساتھ ہی اگر ہم کر لیں شعر نمبر 7، زمین کا نور ہے اور آسمان کی زینت ہیں، کس کی شوق رفتار کی علامت ہے۔ عزیز طلبات، اب دیکھیں دونوں شعر میں نے اس لیے اکٹھے کیے ہیں کہ تقریباً دونوں کے اشعار کی تشریح بالکل ایک جیسی، اگر ہم دونوں کو ملا کے بھی کریں گے تو وہ اس میں دونوں کا ہی تشریح آ جائے گی۔ گردے سرے راہ کا مطلب راستے کی دھول ہے۔ خوش نما بیٹا کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ جبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی شاباش، پیشانی۔ حسن کا دائرہ بیٹا
ہاں جی، حسن کا کیا ہونا؟ حسن کا منبع ہونا. زینت ہوتا ہے بیٹا خوبصورتی کو کہتے ہیں، سجاوٹ کو کہتے ہیں، سلیقے کو کہتے ہیں. شوخی رفتار کا مطلب کہ چال کی شوخی. علامت کسے کہتے ہیں؟ نشان، یعنی نشانی کو کہتی ہیں. جی عزیز طلباء، دیکھیں اگر دیکھا جائے کہ شاعر نے آسمان پر موجود خوبصورت ستاروں کو راستے کی دول کہا ہے. اب وہ کہتے ہیں سرزمین فلک پر چمکتے ہوئے ستارے انتہائی فاصلے پر ہونے کے سبب چونکہ بہت مدھم دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا ان پر گرد و غبار اور راستے کی دول ہونے کا گمان ہوتا ہے. فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر یہ گرد و غبار کی طرح محسوس ہوتے ہیں، تاہم ان سے نکلنے والی چمک اور روشنی بھلی لگنی اچھی لگتی ہے اور حسین چہروں سے نور بننے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خوبصورت اور حسین چہروں کی چمک ہم اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح خوبصورت ستارے جو کسی جہاں گرد ہستی کے نقوش پا ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اپنے راہرو کا سراغ دیتے ہیں. اپنے راہرو کا سراغ دیتے ہیں. دیکھیے بیٹا، الغرض جہاں رات کے وقت آسمان پر جگماتے ہوئے خوبصورت ستارے جو حسن و خوبصورتی کا کیا کہتے ہیں، حسن و خوبصورتی ہے نا، وہیں یہ روشنی اور نور کے یہ آلات آسمان کو خوبصورتی بخشتے ہیں اور زمین کو روشنی بخشتے ہیں. گویا یہ چاند تارے حسن و جمال کے دھارے ہیں اور ان سے خوبصورتی جھلکتی ہے. یعنی ان سے کیا ہے، زمین جو ہے اور آسمان روشن اور چمکدار اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اب دیکھیے شاعر اس میں دراصل میں کیا پیغام بیٹا دینا چاہ رہا ہے کہ زندگی حرکت سے عبارت ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے. یہ خوشنما اور خوبصورت تارے محض روشنی ہی نہیں بکھیرتے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا صرف اس زمین تک ہی محدود نہیں ہے. اگرچہ یہ ستارے آسمان کے زمین کو روشن کرنے کا باعث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کا وجود نوع انسانوں کو یہ احساس دلاتا ہے بیٹا، یہ ستارے درحقیقت ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہاں کی طرف رخ کرنے والوں کی گرد راہ ہیں. اس طرح انسان کو حرکت و عمل و غور و فکر کی دعوت بھی دے رہے ہیں یہاں پہ شاعر. اب دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پر جلوہ گر خوبصورت اور خوشنما تارے کسی راہوں کی منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں. چاند ستارے جو آسمان کی زینت ہیں، شاعروں نے انسانی قدموں کی دول قرار دیا ہے. یہی ستارے آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی ہیں. آسمان پر ان ستاروں نے ایک راستے کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور یوں لگتا ہے کسی مسافر قافلے کے گزر جانے کے بعد دول بن کر اڑ رہے ہیں، جو مسافروں کے گزرنے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں. عزیز البات، بعض شارحین اس شعر کی تشریح بیٹا اس طرح سے بھی کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ کرتے ہیں تشریح میں وہ صفحہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جوش نے اس شعر کے دوسرے مصرع میں شوق رفتار سے مراد براق کی تیز رفتاری کو لیا ہے. اور براق کون تھا بیٹا؟ جی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کر کے جو آسمان کی طرف سفر کیا تھا. تو یہ بیٹا یہ آج ہماری جو ہے نظم جو ہے سراغ راہرو مکمل ہو گئی ہے، جس سے شاید جوش میں لیا باتیں. بیٹا اس میں ہم نے کیا چیز سیکھی ہے؟ اس میں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ انسان اگر مسلسل کوشش کرتا رہے، اور کوشش کرنے میں جو پہلے اشعار میں شاعر نے جو آپ کو ایک رہنمائی کے لیے کیا چیز کہی کہ دنیا میں موجود ہر چیز رہنمائی کا باعث بنتی ہے. کیسے؟ دیکھیں جو ہمارے پہلے اسلاف گزر چکے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں. ہم اگر انہی قدموں نشانت پہ چلتے ہوئے اپنے منزل کا تعین کر لیں تو ہم اپنی منزل کو آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں. ہمارے لیے منزل کے تعین کرنے کے لیے ہمارے اسلاف ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے کون سی ذات ہے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے. اور دیکھیں قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ نے کتاب میں احکامات جاری کر دیے اور عملاً کس نے کر کے دکھا دیا؟ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عملاً اس کو کر کے دکھا دیا، جو کہ سنت کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت نبوی سے قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ٹھہرنا نہیں ہے، جامد نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے، تھکنا نہیں ہے. اگر تھک کر بیٹھ گئے تو بیٹا بہت پیچھے رہ جاؤ گے. ہمیشہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کو اپناتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں، لگاتار کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہار زندگی کا حصہ ہے، خاصہ ہے اس کا. ہار بھی جاؤ تو تھکو نہیں. دیکھیں ہار جو ہے نا انسان کو اور موٹیویٹ کرتا ہے، نہیں میں نے کر کے دکھانا ہے.
تو جب یہ آپ چیز ٹھان لیتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا کیا کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، جب حرکت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔